السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پیمانہ زندگی کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی نشست میں ہم دو اہم ترین حقیقتوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کریں گے، اور وہ جو دو اہم ترین حقیقتیں ہیں ان میں سے ایک حقیقت یہ ہے، فہم دین کی سمجھ جو ہے، فہم دین کا ادھورا نہیں بلکہ مکمل ابلاغ ضروری ہے۔ یعنی آپ نے خالص دین کو سمجھ لیا، اب آپ نے اسے آگے ادھورا منتقل نہیں کرنا، مکمل۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور پھر فہم دین میں انقطاع نہیں ہے، بلکہ فہم دین اس کا آخری سرا جا کے نبوت سے ملتا ہے۔ فہم دین میں تسلسل ہے۔ تو یہ دو حقیقتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے۔ انشاءاللہ اس پہ اپنی وسعت کے مطابق بریفلی ڈسکس کروں گا کہ فہم دین کا ادھورا نہیں، مکمل ابلاغ ضروری ہے، اور فہم دین میں تسلسل بھی ضروری ہے۔ آپ کوئی ایسا فہم دین اپنا نہیں سکتے جو آپ کا ہو اور اس کا سرا نبوت سے نہ ملتا ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم بنیادی نظریات کے بیان میں بھی ادھورے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، کئی وجوہات کی بنا پر۔ ہم خالص دین کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن خالص دین کو سمجھنے کے باوجود لا الہ کا صحیح اور حقیقی مفہوم سمجھنے کے باوجود لا الہ کا حقیقی مفہوم بیان نہیں کرتے۔ ہم عام تبلیغی بھائیوں سے کیا گلہ کریں، وہ تو بیچارے 6 نمبر میں بند ہوتے ہیں۔ اصل کام تو علماء کا، یہ علماء نہیں کرتے، عوام کا نمبر تو بعد میں آتا۔ لا الہ کا حقیقی مفہوم بیان نہیں کرتے یہ لوگ۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا توحید بیان ہو گئی؟ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق کی تو مشرکین مکہ بھی تسلیم کرتے تھے۔ ہمیں پتہ ہے کہ لا الہ کا اصل مفہوم کیا ہے، کہ کوئی معبود نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی رنج بخش نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی میری تقدیر کا مالک نہیں، اللہ کے سوا مجھے شفا کوئی نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی مجھے نوکری کوئی نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا مجھے کوئی چھوکری بیوی کوئی نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا مجھے کوئی صحت نہیں دے سکتا۔ یہ پتہ ہے، بیان نہیں کریں گے۔ یہ کہہ دیں گے دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں کہہ سکتے، جرت نہیں ہوتی کہ اس قبر والے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو قبر میں مدفون ہے، جس قبر کے زیارت کے لیے شریعت کے اصول کی دھجیاں اڑاتے ہوئے تم سینکڑوں میل کا سفر طے کرتے ہو، اس کے مزار پہ آتے ہو، وہاں کا نمک کھاتے ہو، وہاں کا پانی آب حیات سمجھ کے پیتے ہو، اور اس قبر کے ارد گرد تم طواف کرتے ہو، پورے بیت اللہ کا تم نقشہ کھینچتے ہو، اور یہ سمجھ کر پکارتے ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں میرے دل کی باتیں بھی حضرت سن رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ جو شرک ہے، اس شرک کے خلاف عوام تو کیا، علماء بھی بات نہیں کرتے۔ یعنی دین کی سمجھ ہے، لا الہ کسے کہتے ہیں، لیکن بیان نہیں کرتے۔ تو پہلی حقیقت سمجھ لیں، دین کی خالص سمجھ کافی نہیں ہے، خالص دین کو خالص مکمل بیان کرنا، اس کے اندر ادھورا پن نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ انبیاء علیہم السلام لہو لہان ہوئے، یہاں تک کہ قتل ہوئے، کس بنیاد پر؟ خالص دین مکمل بیان کر کے۔ ہم جس طرح دین سے سلوک کر رہے ہیں نا، اس سے تو سوئی کی چبھن بھی نہیں ہوتی۔ ایک تبلیغی بھائی فوت ہو چکے ہیں، بڑے اچھے ساتھی تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا، ہم میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ ہم توحید کو کیپسول میں ڈال کے دیتے ہیں، آپ توحید کو کھل کر بیان کرتے ہو۔
میں آج کہتا ہوں کیپسول میں ڈالی گئی توحید کیپسول میں ہی رہتی، باہر نہیں نکلتی۔ اتنا جگرا پیدا کریں کہ توحید کو اس طرح کھل کے بیان کریں جس طرح انبیاء کرتے تھے، نقش قدم پہ چلیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دین کو مکمل طور پہ بیان نہیں کرتے، ہم ادھورا دین بیان کرتے ہیں، اور ادھورا دین توحید کے بارے میں ہمارا رویہ یہ ہے۔ اسی طرح وہ پنچایتیں، وہ جرگے، وہ عدالتیں جو اسلام کے خلاف فیصلہ دیتی ہیں، ہم ان کے خلاف بھی بات نہیں کرتے۔ گاؤں کی پنچایت ہے، رسوم و رواج پہ فیصلہ کرتی ہو، ایسے رسوم و رواج ہے جو شریعت کے خلاف ہے، وہاں ہم گونگے بہرے بن جاتے ہیں۔ گاؤں کا جرگہ ہے، رسوم و رواج پہ فیصلے کرتا ہے، قبائلی روایات پہ فیصلے کرتا ہے، اللہ اور اس کے دین کو نظر انداز کر دیتا ہے، وہاں ہماری زبان نہیں کھلتی۔ بس کہہ دیں گے اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو توحید کے بارے میں ہمارا حشر نشر ہے کہ ہم توحید کے بارے میں دین پورا بیان نہیں کرتے۔ آگے چلیں، ختم نبوت کے بارے میں بھی یہی المیہ، یہی المیہ۔ ہم ختم نبوت تک کا حقیقی مفہوم بیان نہیں کرتے، حالانکہ ختم نبوت کے حوالے سے ہماری جو بر صغیر پاک و ہند کی جو فضا ہے اور جو زمین ہے وہ اتنی زرخیز ہے، وہ اتنی حساس ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے جتنی آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے مداہن علماء، چور علماء بہت سے ختم نبوت کا بھی حقیقی مفہوم بیان نہیں کرتے۔ ختم نبوت کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ کے بعد کوئی رسول نہیں، بس بھئی اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ کے بعد کوئی رسول نہیں، مطلب کیا؟ یہ بات کریں نا، اب یہ بات کریں۔ مان لیا ختم نبوت کا مفہوم یہ اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، محمد رسول اللہ کے بعد کوئی رسول نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا امت بعد امتی، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مطلب کہ آخری نبی اور آخری رسول ہونے کا۔ اگر ایک بندہ کہہ دے ٹھیک ہے میں اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہوں، آخری رسول مانتا ہوں، لیکن ان کے بعد اماموں کا بھی ایک سلسلہ ہے جن پر وحی آتی ہے، اور وہ امام ایسے ہیں جو نبیوں سے بھی افضل ہیں، اب بتائیے وہ ختم نبوت کا منکر ہوا کہ نہیں؟ وہ تو مرزا قادیانی سے بڑا دجال ہوا، وہ مرزا قادیانی سے بڑا زندیق اور مرتد ہوا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں ختم نبوت کے مفہوم پہ حرف آ رہا ہے، گونگے، اندھے، بہرے، چور اور مداہن علماء بات نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سٹیج پہ وہ لوگ بھی آتے ہیں ختم نبوت کے نام سے جو صحابہ کے دشمن ہیں، ابو بکر صدیق کے دشمن ہیں، عمر فاروق اور معاویہ اور عثمان و علی کے دشمن ہیں۔ ان کو راضی رکھنے کے لیے وہ ختم نبوت کا یہ مفہوم بیان نہیں کرتے، اور ختم نبوت کا یہ مفہوم تو ویسے ہی بدیہی ہے، بداہت پر تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، کائناتی سچائی ہے، لیکن قرآن میں بطور تنبیہ دلیل بھی موجود ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہاں ایمان والے متقین کن کو کہا گیا ہے؟ کہ میرے نبی متقین وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں کہ جو کچھ وہی آپ پہ اترتی ہے اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے اتری اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آپ کی بات وہی اترنی ہوتی تو یہاں الفاظ ہوتے وما انزل من بعدک۔ سمجھ آئی؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اب یہ مفہوم بیان نہیں کرتے کہ ختم نبوت کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، جبرائیل امین وحی لے کر اب کسی کے پاس نہیں آئیں گے۔ یہ مفہوم بیان نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ سٹیج پر آنے والے دشمنان صحابہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اے چور مداہن علماء تمہارا گریبان پکڑیں گے رسول اللہ انشاءاللہ۔ تم جن کی شفاعت کے منتظر ہو نا، وہی تمہارا گریبان پکڑیں گے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ختم نبوت کے حوالے سے بھی ہم ادھورا دین بیان کرتے ہیں۔ یہ ہم پر آفتیں مفت میں نہیں ٹوٹتی۔ آگے چلیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا